سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ میں لگتا ہے ایسا, لیکن ہوتا نہیں ہے. پھر اس کی قسمیں متواتر ہو, خبر واحد ہو وغیرہ وغیرہ, وہ ایک الگ تقسیم ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اجماع. امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا, تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے, کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے. یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے. قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے, بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی یہود و نصارہ بھی تو اسی طرح تباہ ہوئے, اپنے علماء کو فالو کیا انہوں نے اور دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے. تو یہودی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اصل کتابوں کو چھوڑ دیا اور پبلک کو دیکھا, عوام کو دیکھا, تو سب گمراہ ہو گئے. یہ دلیل دی ہے. تو مسلمان بھی وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں, قرآن کو چھوڑ دیں, اور دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اسی وقت سے خیال تھا اس کا میں جواب دوں گا. دیکھو یہود و نصارہ میں اور اس امت میں فرق ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. قرآن اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا, جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا, یہ کہہ سکتا تھا نا قرآن. قرآن نے یہ کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ چلے گا گمراہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کچھ لوگ قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں گے جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ ہوگی, جس پر اکثر مسلمان نہیں ہوں گے. اس میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے, یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں جو قرآن و سنت کو مسلمین کی بڑی تعداد فالو کرے گی, تو قرآن و سنت کی کوئی بھی ایسی تشریح لے کر آئے جو عامۃ المومنین وہ تشریح نہیں کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو. اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کے پاس جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے, جبکہ اسلام میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. پوری امت اگر گمراہ ہو گئی, کسی بھی وقت پہ گمراہی پہ جمع ہو گئی, تو پھر اگلی نسلوں کے لیے حجت کون بنے گا؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں قرآن حجت بنے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, کوئی قرآن پہ اشکال کر لے گا کہ پوری امت جب گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط پیش کر رہی ہو, ہمارے سامنے قرآن پیش کرنے میں غلطی کر رہی ہو. تو اس لیے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک بات یاد رکھو, اجماع کا دلیل میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع, لیکن رتبے میں اجماع تیسرے نمبر پر ہے, عملی طور پر اجماع پہلے نمبر پر ہے. اجماع جو دلیل میں جب پریکٹیکلی فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اجماع کو فالو کیا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو کچھ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس ماتحت کا درجہ کم ہونے کے باوجود پریکٹیکلی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. اور آسان مثال دو, آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, میجر آپ کی کمانڈ کر رہا ہے. کون کمانڈ کر رہا ہے فوجیوں کی؟ میجر. اس وقت اس میجر کے ماتحت جو فوجی ہوں گے نا, پریکٹیکلی ان کی نظر میں اس اپنے آفیسر کی ویلیو چیف آف آرمی سے بھی زیادہ ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پریکٹیکلی وہ اس میجر کے آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آرمی چیف نے ان کو کچھ اور کہا ہو. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس میجر کا درجہ آرمی چیف سے بڑھ گیا ہے, بلکہ خود اس آرمی چیف ہی کا بنایا ہوا قانون یہ ہوگا, وہ بھی اسی پہ خوش ہوگا. بھائی میدان جنگ میں تم نے اسی کو فالو کرنا ہے جو تمہارا آفیسر ہو. اس کے بنانے سے یہ مقام اس کو ملا ہوگا کہ بھائی جنگ میں جو اس وقت آپ کا سپریم کمانڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب بات کو سمجھو اچھی طریقے سے. قرآن نے ہمیں یہ بتایا, حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ مانا ہے. اس پہ بہت ساری حدیثیں, متواتر حدیثیں اجماع کی حجیت پر. لا تجتمع امتی علی ضلالہ, نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہوگی. اس میں امت کے الفاظ ہیں, صرف صحابہ نہیں ہیں. نہ صحابہ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں, نہ چاروں امام گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں, نہ سارے محدثین گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑی امت, یہ معصوم ہے من حیث الامہ. فرد اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن نے, حدیث نے, جن کا درجہ اجماع سے زیادہ ہے. لیکن جب ایک دفعہ جب بتا دیا تو اب اگر ہمیں کوئی آیت اجماع کے خلاف لگ رہی ہوگی
تو پریکٹیکلی ہم اس آیت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اجماع کو فالو کریں گے. اور آیت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں, اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے, لہذا اجماع اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن کی آیت کا یا تو یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ اجماع غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے, سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی قرآن ہے بھائی, پوری امت سینہ بسینہ نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تورات غلط میں تحریف ہوئی نا, پوری غلط نہیں ہے لیکن تحریف ہوئی, کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے تھے. انجیل میں تحریف ہوئی کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے, سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی قرآن ہے بھائی, پوری امت سینہ بسینہ نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تورات غلط میں تحریف ہوئی نا, پوری غلط نہیں ہے لیکن تحریف ہوئی, کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے تھے. انجیل میں تحریف ہوئی, کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. قرآن میں ممکن نہیں ہے تحریف, کیوں؟ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ اسی طرح سے کیا کہ امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونا, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے, یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب یہ امت ہی پیغمبروں کی نائب ہے. اس امت میں انڈیویجولی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں, میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ غلط ہو سکتے ہو, سارے غلط ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا. تو حامدی صاحب اس بیس کو نہیں مانتے ہیں. جب نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ جو چوکے چھکے لگاتے رہے, ان کو یہ حق ہے کہ لگائیں, وہ چوکے بھی لگائیں اور چھکے بھی لگائیں, وہ متضاد باتیں بھی کریں گے, کیونکہ امت کو ایک بیس ہی ختم کر دی نا. غامدی صاحب سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سوال تھا, یہ اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا سوال تھا. چاروں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟ ان کی ریسرچ پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے. حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں بھی کرتے وہ مانتے ہیں ان کو, جیسے اہل حدیث ان کو فالو نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ یہ چاروں کیا تھے؟ امام تھے. یعنی امام کا مطلب قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, وہ مانتے ہیں ان کو, وہ بھی ہیں. تو اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ چاروں امام قرآن کا مطلب, آیتوں کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو غامدی صاحب نے جواب جو دیا, وہ جواب میں بھی غامدی صاحب نے گڑبڑ کی ہے. وہ جواب یہ دیا کہ میں اپنے الفاظ میں وہ جواب ہوں, مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, اس کا مفہوم یہی ہے بھائی ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. یعنی قرآن کو سنت کو بھی وہ عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ جہاں ان کے مطلب کی سنت ہوتی ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث تو تاریخی کتابیں ہیں. یہ جگہ جگہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا, ان کے بیانات میں بھی آپ کو ملے گا. جہاں حدیث سے اپنا مطلب نکل رہا ہے فوراً حدیث, جہاں نہیں نکل رہا تو بھائی میں حدیث کو, تاریخی کتابیں ہیں یہ تو اب اس خاتون نے پوچھا کہ وہ پوری امت تو فالو کر رہی ہے, 99% امت نے چاروں اماموں کو فالو کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ. تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ چاروں قرآن و سنت کی تشریح غلط, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ امام بہت بڑے تھے, مجتہد تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہم کسی انسان کے بجائے ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے اس خاتون کا. وہ تو بیچاری مطمئن ہو کے, یعنی ظاہر ہے کیا کرتی, وہ بیٹھ گئی. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں فوراً کہتا ایکسکیوز می سر کائنڈلی. غامدی صاحب, خاتون کا جو سوال ہے وہ ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ چاروں امام قرآن کو فالو کر رہے تھے یا آپ فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام کو سمجھ میں نہیں آیا, جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے کہ ان کو اسکالر مان رہی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں امام اور ان کے متبین میں بھی بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے. امام بخاری بھی, امام ان کے, ٹھیک ہے وہ اس سینس میں ان کے مقلد نہیں تھے, لیکن محدث اپنے, یعنی خود ایک بہت بڑے علامے تو تھے نا, اور عقائد میں تو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے عقائد تو سب کے سیم ہیں. تو ان میں سے 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, 1400 سال کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آیا. تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں اماموں کا نہیں, جواب یہ ہونا چاہیے وہ سب غلط تھے, میں صحیح ہوں. ان سب نے قرآن کو غلط سمجھا, میں نے قرآن کو صحیح سمجھا, اور میں اس دعوے پہ قائم ہوں, یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا میں کوئی مانے گا؟ اصل میں خاتون کا سوال یہ تھا کہ حضرت اتنی بڑی بلنڈر ہوا ہے اس امت سے کہ 1400 سال سے امت آیت کی غلط تشریح کرتی آ رہی ہے. آپ 1400 سال کے بعد جا کے جو تشریح کر رہے ہیں اس سے تو سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں, 4 اسکالر غلط, لاکھوں غلط ہو گئے. تو سوال یہ, جواب یہ ہونا چاہیے تھا غامدی صاحب کا کہ ہاں وہ 100% انہوں نے غلط سمجھا, میں نے صحیح سمجھا. جواب یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ جواب دنیا مان لیتی؟ یہ نہیں مانتی جواب کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو گئے,
آپ اتنے بڑے اسکالر ہو گئے کہ 1400 سال سے آپ کیا باقی لوگ. وہی مجھے مثال یاد آئے گی کہ ہمارے محلے میں ایک پٹھان اور پنجابی کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا پٹھان پنجابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا, پھڈا تو ان کا ذاتی لین دین تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بیس پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو قومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پٹھان ہے تو اپنا پٹھان ہونا پیش کرنا شروع کر دے گا, پنجابی ہے تو تاکہ سارے پٹھان پنجابی لڑیں آپس میں. یہ تو جاہلیت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. تو کیا ہوا, اب وہ پٹھان بار بار اس کو تانے دے رہے ہیں, ہم پٹھان ہیں, ہم تیرے کو چھوڑے گا نہیں, ہم پٹھان ہیں. تو وہ پنجابی جواب میں کہہ رہے ہیں کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں, میں سن رہا تھا بیٹھ کے, کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ یہ جواب دے رہا ہے اس کو. اب لڑائی ہو رہی, خیر وہ چھڑوا دیا لڑائی, وہ شکر ہے پٹھان پنجابی لڑائی نہیں شروع ہوئی. تو میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں, غامدی صاحب نے جو کہا نا کہ وہ چاروں اماموں نے جو بھی سمجھا میں ان کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں, میں خود قرآن پہ ریسرچ کر کے میں جو, تو یہ جواب نہیں تھا. جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا سب نے اور میں نے صحیح سمجھا. تو پھر میں کہتا ہے کیوں روٹی صرف آپ کھاتے ہو؟ 1400 سال سے امت کیا گھاس کھا رہی تھی کیا؟ ان میں کون سے منرلز کی کمی تھی جن کی کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ نے امریکہ میں جا کے کچھ ایسے چنے چلغوزے کھائے ہیں جو آپ کی عقل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. وہی وہ جو مجھے پھڈا یاد آیا نا کہ روٹی صرف آپ کھا رہے ہو, ان لوگوں نے روٹیاں نہیں کھائیں. تو وہی بات ہے, وہ ہمارے دوست ہیں سلمان بھائی, کیا کریں یار, چٹکلے پہ چٹکلے یاد آ جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں یہاں, یہ میں نے بڑا واقعہ سنا ہے, بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ادھر دوست ہیں بڑے اکثر دعوت کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہم ان کے گھر, میں تو نہیں تھا, یہ انہوں نے خود مجھے سنایا واقعہ. کھانا ہے بھائی, آگے بیٹھے ہوئے عمران بھائی, ابھی بھی ہیں باریک سے یہاں ہوتے ہیں کہ عمران صاحب, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. باریک کا لفظ کاٹ دینا, وہ غصہ نہ ہو جائے, دبلے ہیں یار, باریک کا لفظ کاٹ دینا, دبلے سے ہیں عمران بھائی. وہ بیٹھے ہوئے, سامنے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے, اس کا نام نہیں بتاؤں گا میں, وہ پھر بولے گا میری برائی کر رہے ہیں مفتی صاحب. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب بریانی میں ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک, ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک. یہ جو دوسرے تھے نا, ان کا نام میرے منہ سے نکلتا ہے, میں ایک دم بریک لگا رہا ہوں, تو وہ ایسا نہ ہو بیچارے بولیں یار اتنا پرانا واقعہ آپ میری بدنامی کر رہے ہو. یہ ساری بوٹیاں انہوں نے جلدی جلدی کھا لی, اور پلیٹ میں جو نئی بوٹی لا کے ڈالی جا رہی ہے اس پہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اب بریانی میں ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک, ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک. یہ جو دوسرے تھے نا, ان کا نام میرے منہ سے نکلتا ہے, میں ایک دم بریک لگا رہا ہوں, تو وہ ایسا نہ ہو بیچارے بولیں یار اتنا پرانا واقعہ آپ میری بدنامی کر رہے ہو. یہ ساری بوٹیاں انہوں نے جلدی جلدی کھا لی, اور پلیٹ میں جو نئی بوٹی لا کے ڈالی جا رہی ہے اس پہ بھی. جو عمران بھائی جو تھے نا, ان کو آ گیا غصہ. اب انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں دعوت میں بولوں تو ساری بوٹیاں کھا گیا, ہم کھانے پہ تو بریانی میں بوٹیاں کھا جو تو بچا گیا. اب ان کو لگا ہے تھوڑی سی غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں ان کو بولوں کہ تم بوٹیاں کھا گئے, اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے نا, اس کو دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ کا عمل برا لگا ہے, ہاتھ باندھ کے ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں کھا ہی نہیں رہا, منہ سے کچھ نہیں بولا. اچھا, عمران بھائی کا کہنا یہ تھا کہ میں احتجاج کر لیتا بات ختم ہو جاتی, کوئی میرا آگے موڈ نہیں تھا لڑنے کا جھگڑنے کا, اور ان کو بھی احساس ہو جاتا کہ میں نے غلط کیا, بات ختم ہو جاتی, میرا کوئی جھگڑے کا کوئی طنز کرنے کا موڈ نہیں تھا. لیکن اگلا جو جملہ انہوں نے بولا نا, جو بوٹیاں کھا گئے تھے, انہوں نے کہا عمران بھائی کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ کہتے اس پہ مجھے غصہ آیا. کہہ رہے میں نے کہا نہیں, ہم تو گھاس کھاتے ہیں, گوشت تو صرف تم کھاتے ہو, ہم کس پہ پلے ہوئے ہیں, ویجیٹیرین ہیں ہم, گھاس پھوس کھاتے ہیں. ارے غصہ مجھے اس پہ آیا کہ ایک تو بوٹیاں کھا گیا ہے, بس چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے, ختم کرنے کے بعد پوچھ رہے آپ گوشت کھاتے. تو غامدی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا, خاتون نے آپ سے سوال پوچھا تھا, چاروں امام ایک طرف ہیں, ان کی ریسرچ ایک طرف ہے, اور بلکہ پوری امت ایک طرف, اور آپ ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہو, تو یہ سارے غلط تھے, آپ صحیح ہو. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں غامدی صاحب, بھائی میں کسی امام کو یا کسی محدث کو نہیں, میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں, قرآن کیا کہتا ہے. تو بھائی آپ نے جواب مطمئن نہیں کیا, آپ یہ جواب دو کہ ہاں وہ سارے, ان کو سمجھ نہیں تھی, سمجھ کس کو ملی ہے, مجھے ملی ہے. تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے, معاذ اللہ نقل کفر, کیا وہ گھاس کھاتے تھے؟ بادام پستے صرف آپ نے کھائے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو غامدی صاحب چونکہ اجماع ہی کو نہیں مانتے, تو پھر وہ چوکے چھکے جتنے لگ رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں, یہ چوکے چھکے اس سے زیادہ. وہ قادیانیوں کو اتنا بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, یہ بھی بڑی بات ہے یار, اس پہ انعام ملنا چاہیے, ایوارڈ ملنا چاہیے, ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اگر وہ کہہ دیتے قادیانی کافر نہیں ہے تو کیا ہوتا, امریکہ میں کوئی کیس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, یہ ان کا بہت بڑا ظرف ہے, انہوں نے یہ مان لیا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. آگے پھر انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کفر تو ہے لیکن قادیانی کافر نہیں ہے, قادیانی کافر نہیں ہے, اور ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے, جائز ہے, نماز ہندو کے پیچھے بھی جائز ہے, مسیحی کے پیچھے بھی جائز ہے. تو ان کو پھینکنے دیں, آپ ٹینشن میں نہ جاؤ. ہم نے امت کو من حیث الامہ فالو کرنا ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو مسلمانوں کے ٹریک سے ہٹے گا, اللہ جب ان مسلمانوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا نا,
تو اس کو نہیں جانے دے گا. اللہ کہے گا تم دنیا میں سب کو غلط کہتے تھے نا, تو آج ان کے ساتھ جنت میں جا کیسے رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. من شذ عن جماعت المسلمین, جو مسلمانوں کی جماعت سے 1.5 اینٹ بھی الگ ہوگا, تو جو بھی الگ ہوگا آخرت میں بھی اللہ الگ کر کے اس کو کہیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے جو عامت المسلمین کے ٹریک پہ چل رہے تھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, جس اسکالر کو سننے کے بعد, چاہے وہ غامدی ہو چاہے کوئی بھی ہو, جس کو سننے کے بعد یہ لگے کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں, فوراً فتویٰ لگا دو یہ غلط ہے باقی سارے ٹھیک ہیں. اللہ نے یہ پورا قرآن کسی ایک اسکالر پہ نازل نہیں کیا ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے جو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے, لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سنتے آ رہے ہیں, سمجھتے آ رہے ہیں, عمل کرتے آ رہے ہیں. تو وہ امت ہے بھائی, یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں انڈیویجولی لوگ غلط ہو سکتے ہیں, غلط فرقے بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ فرقے بھی مائنورٹی میں رہیں گے, میجورٹی ہمیشہ حق پر رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, نبی نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی. غالب میں اشارہ ہے کہ پاور میں رہے گی, وہ بڑی تعداد میں ہوگی. آج اہل سنت والجماعت کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے فالو کرنے والے وہ بھرے ہوئے ہیں, ان کے مقابلے میں لوگ کم ہیں. اور پھر ان اہل سنت والجماعت میں ان چاروں اماموں کو فالو کرنے والے سب سے 99% ہیں, کیونکہ ان کے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. تو اس لیے ہم نے پوری امت کو دیکھنا ہے. یہ انڈیویجولی جو 2-3 رائے ہوتی ہیں, یہ ان کا قرآن حدیث ان کو مبارک ہو. باقی قادیانی کافر ہیں, ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. کوئی نکاح کرے گا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, ذبح کر لیا کھانا حرام ہے, وہ نجس ہے, ایسے ہے جیسے خنزیر کھا لو یا قادیانی کا ذبیحہ کھا لو, قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی نہ کھایا کرو. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب, تمہارے لیے صرف اوت الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے, اور اوت الکتاب قرآن کی نص کے مطابق یہودی اور عیسائی ہیں. قادیانی اوت الکتاب میں یعنی اہل کتاب میں داخل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے زیادہ ہے, ان کا جرم ان سے زیادہ ہے. جرم زیادہ کیوں ہے کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا بھائی قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں اور اسی قرآن کو بھی مانتے ہیں, یہود و نصارہ تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے, تو قادیانی ان سے کم درجے کے کافر ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ہماری نظر میں ہندو سے, یہودی سے, عیسائی سے بدتر کافر ہے. کیوں؟ اس کی اب میں وجہ بیان کرتا ہوں. پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں. دیکھو, آپ کا ایک بیٹا ہے لائق, دوسرا ہے چرسی, کیا خیال ہے؟ غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے. ہیں دونوں کس کے بیٹے؟ آپ کے. اب مجبور ہو گئے, ٹھیک ہے یار آپ بڑے خاندانی آدمی ہو, آپ کے تصور نہیں ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی چرس بھی ہے, تو محلے میں ایک چرسی لڑکا رہتا ہے, آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہوگا؟ کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ چرس پیتا ہے اور آپ کو نہیں مانتا اور یہ ہے وہ, آپ بولیں گے بھائی نہ مانے, اس کا اپنا مسئلہ ہے, میں دیکھ لوں گا, میں اس کو وراثت سے کیا کر دوں گا؟ محروم. کیونکہ میں اس کا باپ نہیں ہوں تو میں وراثت سے کیا کروں گا؟ اس کو نہیں دوں گا اس کو وراثت. اچھا ہے نہ ماننے میں میرا فائدہ ہے, میری ساری وراثت کس میں جائے گی؟ میری اولاد میں. تو اللہ بھی کہتا ہے جو میرے نبی کو نہیں مانتے میں ان کو جنت کی وراثت سے محروم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا, یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. آخرت میں انتقام لے لوں گا ان سے. تو یہاں تک اتنا جرم اتنا ہے. اللہ کہے گا میں نہیں دوں گا آخرت ان کو, نہیں مانتے میرے پیغمبر کو, جرم ہے. دنیا میں اللہ کہتے ہیں سب کے ساتھ کیسا سلوک کرو؟ اچھا سلوک. دنیا کے اصول کچھ اور ہیں, آخرت کے اصول کچھ اور. آپ بھی اپنے بیٹے سے کہو گے کہ بیٹا وہ چرسی ہے, چرس پیتا ہے, لیکن تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جب ملا کرو سلام کر لیا کرو اور اچھا سلوک ہر ایک کے ساتھ کرو, یہی کہیں گے نا ابا. لیکن محلے میں ایک چرسی ہے جو چرس پیتا ہے, ساری کرمنل ایکٹیویٹیز میں, اور کہتا ہے میں, آپ کا نام فار ایگزامپل جمشید ہے, بیٹا تم یہ حرکتیں کرتے ہو, تم ہو کس کے بیٹے؟ میں جمشید کا بیٹا ہوں. اب جمشید برداشت کر لے گا؟ ہیں جمشید کہے گا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی, تو چرس پی, تو ہیروئن پی, جو مرضی کرنا ہے کر, تو مجھے اپنے تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنے آپ کو مجھے اپنا باپ کس حیثیت سے کہہ رہا ہے؟ اس سے تو میری انسلٹ ہے. کس کی انسلٹ ہے؟ خاندانی لوگوں کی انسلٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عزت دار لوگوں کی. باپ کا بیٹا بھی کہے گا ابا یہ ہمارا بھائی بنا پھر رہا ہے, یہ تو ہمارا خاندان, اس سے تو میرے رشتے نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے ان کا بھائی چرس پیتا ہے. اب ابا اس کا بائیکاٹ کرے گا اس وقت تک جب تک یہ چرسی اس باپ کا نام اپنے نام سے ہٹائے گا نہیں. آپ بائیکاٹ کرو گے, آپ اپنی اولاد کو بولو گے اس کو سلام نہیں کرنا, اس کو سلام کا جواب نہیں دینا, اس کے کھانے میں, اس کی دعوتوں میں نہیں جانا. بائیکاٹ جب تک یہ میرا اپنے نام سے میرے لیبل نہیں ہٹا لیتا. کیونکہ ہماری طرف منسوب کیوں کر رہا ہے بھائی؟ تو اس جھوٹے مکار کو, چرسی, ہیروئنچی, شرابی کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اب سمجھو بات کو. عیسائی, مسیحی, ہندو جتنے بھی ہیں جو مرضی کریں, اپنی ان حرکتوں کو اسلام قرار نہیں دیتے,
اور اپنے اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اپنے آپ کو کس کے کھاتے میں ڈالا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں. اور قادیانی اس جھوٹے نبی کو مان کے اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں, اس عمل کو اسلام قرار دیتے ہیں. بھائی اسلام جھوٹے نبیوں سے بری. میں نے ابھی 22 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ نکالی ہیں جس میں نبی کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کے اقوال نکالے ہیں, سب میں یہ کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. اور آپ نے فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا انا خاتم النبی ہی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں, پوری امت جمع ہو چکی ہے اس پر کہ آپ آخری نبی ہیں. ایک جھوٹا کذاب اٹھتا ہے اور تو اٹھ جاتا, نبوت کا دعویٰ کر لیتا, اپنے مذہب کا جو مرضی نام رکھتا, تو جانتا, تیرے فالوور جانتے. اس کو کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے؟ سید الانبیاء کے کھاتے میں, کہ ہمارے نبی کا ذلی نبی ہے. نہیں بھائی, یہ ہم برداشت, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہم نے اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے, لہذا مسیحی کو عزت دے سکتے ہیں, ہندو کو عزت دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بت پرستی کو اسلام قرار نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتوں کی عبادت کرو. مسیحی یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناؤ. قادیانی کہتا ہے کہ ہم نبی کے حکم پہ اس کذاب اور جھوٹے کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کو عین نبی کو فالو کرنا سمجھتے ہیں. اس لیے قادیانیوں کا جرم زیادہ ہے بالکل اس شخص کی طرح تو جھوٹا ہو اور شریف آدمی کے کھاتے میں اپنے آپ اپنا اولاد میں اپنا نام ڈال دے. تو شریف آدمی کہے گا اس کا بائیکاٹ کرو. اس لیے میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں قادیانیوں سے, لیکن میرے بھائی ہم ان کی دعوتوں میں شرکت کو حرام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ شادی بیاہ تو ہو ہی نہیں سکتا, غیر مسلم ہے. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, کیونکہ پروٹوکول اللہ نے مسیحیوں کو, یہودیوں کو تو دیا ہے, قادیانیوں کو یہ پروٹوکول اللہ نے نہیں دیا, کیونکہ ان کا کفر بدتر کفر ہے. غلط چیز اسلام کے کھاتے میں ڈالی ہے, اور غلط بھی چھوٹی نہیں, بہت بڑی غلطی. دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا جاتا ہے تو وہ دن کو رات کہے رات ماننا پڑتا ہے, رات کو دن کہے دن ماننا پڑتا ہے. یہ مقام ہے نبی کا. تو ہماری نظر میں ایک جھوٹا آدمی ہے, آپ اس کو مان لیتے نبی, لیکن یہ نہ کہتے, آپ کا اللہ آپ سے خود ہی پوچھ لیتا, آپ نے اس کو اسلام قرار دے دیا. آج قادیانی اپنے مذہب سے اسلام کا لیبل ہٹا لیں, کہہ دے کہ ہم غیر مسلم ہیں. کیا کہہ دیں؟ ہم غیر مسلم, ہمارا ایک الگ مذہب ہے. آج ہم ان کو گلے لگا لیں گے, بولیں گے ٹھیک ہے تم غیر مسلم ہو, تو غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا سلوک کرو. اپنی مسجد کو مسجد نہ کہیں, وہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں وہ استعمال نہ کریں. ابھی کسی نے بتایا سندھ میں قادیانی قربانی کر رہے ہیں. بھائی ہم پاکستان میں یہ کام آپ کو نہیں کہ, یہ اسلام یہ مسلمانوں کا شعار ہے, قربانی آپ کو کرنے کی اجازت, بند کمرے میں جو مرضی کرو, ہم نہیں پوچھیں گے آپ کو یہ شاعر ظاہر, کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. تو اس لیے قادیانی کو نماز میں اس کا ہم بکرا حلال پیسوں کا ذبح کرتے, وہ بوٹی ہم پہ حرام ہے, ہم اس کو نماز میں کیا بنا لیں؟ غامدی صاحب کے مشورے امام بنا لیں. تو یہ غامدی صاحب کے فتوے, غامدی صاحب کو مبارک ہوں. اور دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میں جھوٹے نبی کو پنپنے نہیں دیتا, ہے نا قرآن میں نے اس کی کئی دفعہ تشریح بیان کی ہے. اس سے ایسی غلطیاں کرواتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جھوٹا ہے, جیسے مرزا غلام احمد سے کروائی غلطیاں. تبھی قادیانی مرزا غلام احمد کی نبوت پہ مباحثہ کریں گے آپ سے. مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا. قادیانی کبھی مرزا غلام احمد, ایک لفظ نپا تلا کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے, قادیانی سے آپ بحث کرو نبی آخری نبی تھے نہیں تھے, ہر چیز پہ بحث کرے گا. قادیانیوں سے آپ یہ کہو چلو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا, لیکن اس ٹاپک پہ کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا. علماء اس سے بات کرتے ہیں اس پہ کہ مرزا کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے یہ نبوت تو شرافت کے بعد کی چیز ہے, یہ شریف انسان نہیں تھا. ایسی غلطیاں اس سے کروا دی گئی ہیں, اس کی شخصیت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یاد رکھو, اسی طرح کوئی مذہبی اسکالر جو قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہو, اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. گائیڈ غلط کر رہا ہو, اللہ اس سے وہ غلطیاں کرواتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح اسکالر نہیں ہے, اس کو فالو مت کرو. کیوں؟ جو بھی علماء ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جن کے پاس علم ہے حدیث کے مطابق وہ پیغمبر کے وارث ہیں. تو جیسے اللہ جھوٹے پیغمبر کو پنپنے نہیں دیتے, جھوٹے اسکالر کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے. سے ایسی مسٹیک کرواتے ہیں, دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے, یہ اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ یہ تبھی دیکھو نا ان کے فتوے کس طرح کے آ رہے ہیں, یعنی ان کے جو کام 1400 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا, صحیح ہے نا, کہ غیر مسلم کے پیچھے نماز, تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسی غلطیاں کروائی جاتی ہیں کہ, اور یہ ایک تو غلطی ہوتی ہے نا تعبیر میں غلطی ہو گئی, کہنا کچھ چاہ رہا تھا, یہ تو سب انسان ہو. ایک ہوتا ہے باقاعدہ کانفیڈینس کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ غلطی کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا,
تو یہ ایک نہیں ہے، ایسی غلطیوں کے پورے پلندے ہیں. غامدی صاحب نے کووڈ کے زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ گھروں میں بھی جماعت جائز ہے، یعنی آپ آن لائن بھی جماعت کر سکتے ہیں. امام کی اسکرین پہ آپ دیکھ کے نا جماعت کی نماز پڑھ لیں. ایک صاحب داڑھی والے، ان کا نام ذہن سے، انہوں نے بڑا اچھا ریئیکشن ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا غامدی صاحب نے فتویٰ تو دے دیا، لیکن یہ فتویٰ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ غامدی صاحب کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں کون سا لطیفہ سنا کے چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے، مقتدی ہمیشہ پیچھے. اب اسلام آباد میں ایک آدمی آن لائن نماز پڑھا رہا ہے، کراچی میں جو اقتدا کر رہا ہے، کراچی سے مکہ زیادہ قریب ہے، اسلام آباد سے کم از کم بھی میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر دور ہوگا. تو یہ عجیب و غریب نماز ہے جس میں امام 1000 کلومیٹر پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مقتدی 1000 کلومیٹر آگے. انہوں نے کہا لیکن محترم نے فتویٰ دے دیا. ایک اور مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. ٹیلی ویژن میں نا ایک دفعہ پروگرام چل رہا تھا یہ فلکیات پر کہ چاند کا جو چاند دیکھ کے ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو رؤیت ہلال کمیٹی کی ضرورت کیا ہے؟ فلکیات کی کیلکولیشن سے ہمیں کر لینا چاہیے، تو دیکھنے کا تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ اس ٹاپک پر بات کرنی تھی، مجھے بھی بلایا اور غامدی صاحب کے ایک شاگرد تھے ان کو بھی بلایا. اچھا جی، اب میں تو اس پہ تیاری کر کے گیا تھا، مجھے پتا ہمارے جامعہ والے تو فلکیات میں بے انتہا ایکسپرٹ ہیں، تو میں نے اپنے دوستوں سے جو فلکیات میں ماہر ہیں علماء میں ان سے بھی رابطہ کیا، پورا مسئلے کو سمجھ کے گیا. تو غامدی صاحب کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے پہلے پوری سائنس پہ اپنی افلاطونی اور بقراتی جھاڑ دی. سائنس، یہ مولوی سائنس کو نہیں مانتے اور اصل میں تو یہ وغیرہ وغیرہ. جب فلکیات تھے پہلے زمانے میں تو ممکن نہیں تھا. میری باری آئی، میں نے کہا دیکھیں اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا کہ ٹیلی ویژن والوں نے ماہر فلکیات کو بھی بلایا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی کے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے سائنس کے زمین آسمان کے خلابے ملا دیے، پہلے یہ تو پوچھو سائنسدان کیا کہتے ہیں، کیا فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ ممکن بھی ہے؟ میں نے کہا ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ پورا اس پہ ڈیپینڈ کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے بعض دفعہ ہمیں یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہے چاند کی. ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کیلکولیشن کر کے پتہ چل جاتا ہے 100% نظر آنے کا چانس ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیلکولیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماہر فلکیات کہہ دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ سب کو نظر آئے گا، تو اس میں تو ویسے ہی نظر آئے گا. اس میں آپ فلکیات والے پہلے اعلان کر سکتے ہیں کہ نظر آئے گا اور پوری دنیا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ نظر آنے کا چانس ہی نہیں ہے، یہاں نظر آئے گا ہی نہیں. یہاں فلکیات سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیلکولیشن کی روح سے جب ہے ہی ایک چیز نہیں تو کم وقت تجھے نظر کیسے آ گیا؟ صحیح ہے نا. یہاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور رؤیت ہلال کمیٹی یہ فائدہ اٹھاتی ہے، ماہر فلکیات سے رابطہ کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں کسی جدید قانون اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا باریک ہوگا کہ میں بھی نظر آ جائے اور میں بھی نظر نہ آئے. یہاں وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ماہر فلکیات نے مجھے سپورٹ کیا، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. یہ لوگ ماہر فلکیات سے پوچھے بغیر ڈال دیتے ہیں کہ فلکیات پہ رکھ دو، حالانکہ ماہر فلکیات خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رویت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی فلکیات سے مدد لی جا سکتی ہے اور لی جا رہی ہے، لیکن کل وہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ 2 صورتوں میں تو ممکن ہے، اور اکثر و بیشتر یہ بیچ کی صورت ہوتی ہے، اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا لو بھائی بلا وجہ سائنس کے زمین آسمان کے خلابے ملا کے نا بھرم میں ڈالنے کی کوشش کہ سائنس 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 کر رہے ہو. سائنسدان خود نہیں، جیسے ایک اور اسکالر ہے نام نہیں لوں گا، ان کو بڑی سائنس سائنس کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولویوں کو سائنس بالکل نہیں آتی ہے. تو ایک ماہر تھے وہ ذرا سائنس تھوڑی زیادہ جانتے ہیں. کل میری فون پہ ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا یار یہ والی سائنس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مولویوں کو نہیں آتی ہے جو یہ سائنس پیش کر رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کتنی غلط سائنس پیش کر رہا ہے یہ بندہ، جو کہہ رہا ہے کہ دوسرے پلینٹ سے بارش ہوئی تھی نوح علیہ السلام کا، جہاں طوفان آیا تھا نا. سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جہاں آکسیجن ملی ہے، وہ زمین سے بہت دور ہے. تو ایک اسکالر ہیں، اکثر وہ مولویوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ سائنس کا نہیں پتا، مجھے پتا ہے سائنس کا. تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا نا، جو قرآن کہہ رہے آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے تھے، تو ایکچولی وہ اس پلینٹ سے بارش آئی تھی اس پلینٹ پہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ چونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں جو میرے دوست ہیں فلکیات، انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پھینکی ہے نا اس نے، آدھی سائنس تو لے رہا ہے کہ وہاں آکسیجن ہے، یہ نہیں لے رہا کہ وہاں سے کیا پانی کا اس زمین پہ آنا ممکن بھی ہے. اتنی دور ہے، نوری سال ہوتا ہے نا، ناممکنات میں سے وہاں سے یہاں پانی آ جائے. تو وہ کہنے لگے مولوی مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے مولویوں نے یہ والی سائنس نہیں آتی. اسکالر نے پھینکے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی قرآن و سنت، میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سونف خشک ہوتی ہے گرم ہوتی ہے یہ حکیم بتائیں گے آپ کو. صحیح، کھچڑی چاول حکیم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، بادی ہے گرم ہے، گرم تر ہے، گرم خشک ہے، یہ حکیموں کا ٹاپک ہے. عضلاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کس طرح کی ان کے اصطلاحات چلتی ہیں حکیموں کی. جب بھی آپ حکیم کے پاس جاؤ نا، میں کھجور کھا رہا ہوں، کہنے خشک ہے اس کے ساتھ دودھ ملا لے، حکیم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور واقعی کھجور کے ساتھ دودھ ملاؤ بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ خشک ہے، دودھ ملا لو، دودھ تر ہوتا ہے تو گرم خشک مل کے معتدل ہو جائے گا.
لیکن یہ بات ہے حکیم پھینکو، بہت سے پھینکو بھی ہوتے ہیں لیکن سارے پھینکو نہیں ہوتے. میں آپ کو ویسے ہی ایک ٹوٹکا بتا رہا ہوں. اپنے بچوں کو یہ کھلانا شروع کر دو. رات کو گرم دودھ بوائل کرو, چند کھجوریں گھٹلی نکال کے ڈال دو, اور صبح بچوں کو ناشتے میں یہ کھلا دو. لال ٹماٹر نہ ہو جائے میرا نام بدل دیں. یا تو کوئی بیماری ہوگی ان کو جس کی وجہ سے ورنہ ہو جائیں گے. بہت فائدہ مند چیز ہے. تو وہ لیکن پھینکو زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال تو ہر چیز کا ایک میرے بھائی موضوع ہوتا ہے. تو اس لیے دین علماء سے سیکھا جائے گا. غامدی صاحب نے بول دیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. تو غامدی صاحب نے یہ جو کہہ دیا نا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے, اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ آپ ان سے توقع نہ رکھیں, اور شاید اللہ اسی پہ ان کو بخش دے. ہمارے دارالعلوم کرنگی میں, دارالعلوم کرنگی والے بڑے پولائٹ سے اچھے علماء ہوتے ہیں. بڑے آپ نے ان کی جذباتی تقریریں اور یہ ٹھش پش فلانا کافر یہ نہیں دیکھا ہوگا. یعنی پاکستان کے تمام مدارس میں سب سے زیادہ جو دھیما اور علمی انداز ہے نا وہ دارالعلوم کرنگی کا, اکثریت کے اعتبار سے. وہاں ایک سیاسی لیڈر چلے گئے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دور میں وہ لیڈر بھی, میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ لیڈر بھی وہ تھے جو علماء کے بہت خلاف تھے. اب جب وہ دارالعلوم کرنگی گئے تو دارالعلوم والوں نے ان کو بڑی عزت دی, بٹھایا, اور ہلکے پھلکے انداز میں ایک دو جملے تنقیدی بھی کہے کہ آپ